2 دن سے میرا نور سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میں اسے فورس نہیں کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے، مگر 4 دن گزر گئے تھے، شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور مجھے ابھی نمرا کے گھر والوں سے بھی بات کرنی تھی۔ انتظار کر کر کے میں نے ہی نور کو فون کیا۔ وہ کہنے لگی موسیٰ میں نے بہت سوچا ہے لیکن میں اتنا بڑا دل نہیں رکھتی، لیکن اس کا ایک اور حل ہے۔ استنبول میں اس کا علاج پاسبل ہے، ہم اس کی مصنوعی ٹانگیں لگوا دیں گے، وہ چل پائے گی، اور ہم دونوں کے پاس وہاں کی نیشنلٹی موجود ہے، ہم اس کو وہاں لے جا کے اس کا علاج کروائیں گے۔ ویسے بھی میرا لاسٹ سیمسٹر ابھی باقی ہے، میں نے سوچا تھا شادی کے بعد جب ترکی جائیں گے تو میں کمپلیٹ کر لوں گی، میں یونیورسٹی چلی جاؤں گی اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا، پھر جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی تو تمہیں بھی گلٹ فیل نہیں ہوگا، مگر میں اسے تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس کی بات سن کے سوچ میں پڑ گیا، وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مجھے اس کا یہی علاج کروانا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے۔ لیکن جب میں نے فون پہ ترکی کے امیگریشن ایجنٹ سے بات کی کہ میں ایک لڑکی کو ترکی علاج کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، وہ پاکستانی ہے، میری جاننے والی ہے، تو وہ ایجنٹ کہنے لگا سر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ترکی میں آپ کے ساتھ رہے ہاسپٹل میں، پھر آپ کو اسپانسر بننا ہوگا۔ میں نے کہا جی میں اسپانسر بننے کو تیار ہوں۔ ایجنٹ بولا تو پھر اس کا آپ کے ساتھ قانونی رشتہ ہونا چاہیے، جیسے بیوی یا فیملی ٹائپ۔ ویسے ہم فیملی ویزا صرف میاں بیوی یا والدین یا اولاد کے لیے نکالتے ہیں۔ یہ سن کے میں نے برجستہ پوچھا مطلب میں اس لڑکی کو صرف ایک مریضہ کے طور پہ لے جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے؟ ایجنٹ کہنے لگا نہیں سر، اگر آپ اسے اپنی رہائش پہ رکھنا چاہتے ہیں تو شادی شدہ رشتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ نہ ویزا ملے گا نہ آپ کو ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ ترکی میں میجورٹی مسلم کی ہے اور قانون بھی ایسے ہی رکھے گئے ہیں۔ آپ کا نکاح نامہ دیکھ کر ہی اس لڑکی کا ویزا لگے گا۔ میں نے فون بند کر دیا، ہر راستہ نکاح کی طرف ہی لے کے جا رہا تھا۔ میں نے نور کو کال کی، ساری صورتحال اسے بتا دی۔ میں نے کہا اب تم بتا دو کیا کروں میں؟ وہ چپ تھی، پھر کہنے لگی اونلی پیپر میرج، تم اس سے صرف کاغذی نکاح کرو گے، صرف اس کے علاج کے لیے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم اسے چھوڑ دو گے موسیٰ، اس کے بعد ہم شادی کریں گے، ابھی شادی پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ جب ہماری شادی ہو تو کوئی تیسرا بیچ میں ہو یا تمہارے سر پہ کسی کی ہمدردی کا بخار سوار ہو، اور پھر میں خود نمرا کی شادی کسی ایسے شخص سے کروا دوں گی جسے وہ بوجھ نہ لگے، جو اسے فرض سمجھ کے اپنے ساتھ رکھے۔ نور کی بات سن کے میں نے کہا پرومس؟ کہنے لگی ہاں پرومس۔ فون بند ہو چکا تھا۔ نور واقعی کمال تھی، اس کی بات نے مجھے پرسکون کر دیا تھا، مگر جب میں نے اپنے والد سے شادی پوسٹ پون کرنے کا کہا تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئے، مگر اس بار نور میرے ساتھ تھی۔ چچا نے اور ڈیڈ نے ہم دونوں کو بہت باتیں سنائی کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ نور کہنے لگی بابا آپ کہہ دیجئے گا میرا لاسٹ سیمسٹر رہتا ہے، اس کے پیپرز ہیں، اور سچ میں پیپرز ہیں بھی، 2 مہینے کی بات ہے۔ ہم دونوں نے اپنی بات منوا لی تھی۔ میں نور کو سیدھا لے کر نمرا کے گھر گیا تھا۔ جو بات میں کرنے جا رہا تھا میں جانتا تھا بہت مشکل سے وہ مانے گی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ رامیز نے کھولا، پرانی سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ صحن کے بیچ میں ایک رکشہ کھڑا تھا، شاید وہ پڑھائی چھوڑ چکا تھا۔ اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، امی میں نے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیا، کاش کہ میں مر جاتی۔ نمرا رو رہی تھی اور اس کے رونے کی آواز نے مجھے بے چین کیا تھا، لیکن میں کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، نور بھی بیٹھ گئی۔ اس کی چھوٹی بہن 12 سال کی تھی، دبلی پتلی سی، مجھے اور نور کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی امی نمرا آپی کو نہلا رہی ہیں، آپ انتظار کریں۔ شاید وہ اسی لیے رو رہی تھی۔ سننا شاید آسان ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں فلاں کے پاؤں ضائع ہو گئے، ہاتھ ضائع ہو گیا، لیکن جو کچھ ان کے گھر والوں پہ بیتتی ہے شاید وہ اذیت وہی جانتے ہیں، پل پل کی تکلیف، لمحے لمحے کی اذیت۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی والدہ ڈرائنگ روم میں آئی، بری طرح سے ہانپ رہی تھیں، سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، 1 ہفتے میں ہی کمزور سی لگنے لگی تھیں۔ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گئی،
سلام کیا تو کہنے لگیں بیٹا کیا کھاؤ گے؟ میں اس عورت کے صبر کو دیکھ کے حیران تھا۔ ماتھے پہ ایک شکن نہیں تھی۔ ابھی تک نمرا کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگیں بیٹا تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں نہیں چاہیے تمہاری یہ ساری امداد۔ بے شک ہم غریب ہیں لیکن ساری زندگی گزارے سے گزاری ہے، سوکھی روٹی کھائی ہے، پیاز چٹنی سے کھائی ہے، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میں نے کہا میں یہاں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم کیوں آتے ہو، تمہارا ضمیر زندہ ہے، اچھے لڑکے ہو تم، یہاں اپنے دل کی تسلی کے لیے آتے ہو، ہماری تکلیف میں تمہیں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ وہ شاید میری کیفیت سمجھ چکی تھیں۔ میں نے کہا میں نمرا کو ترکی لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بات پہ وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا میرے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، میں اسے باہر لے جا کے اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں، اس کی مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گی اور وہ عام انسان کی طرح چلے گی پھرے گی۔ میری بات سن کے اس کی والدہ کے چہرے پہ میں نے خوشی کی لہر دیکھی تھی۔ کہنے لگی ایسا ممکن ہے؟ میری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی، ضرور ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جب وہ واپس آئے گی تو اپنے پیروں پہ چل کے آئے گی۔ کہنے لگی بیٹا اگر تم یہ کرتے ہو تو میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی، بس اس کے پیر ٹھیک ہو جائیں کہ وہ اپنے کام خود کر سکے، یہی کافی ہے۔ میں سمجھ سکتا تھا وہ اپنی بیٹی کو سنبھال نہیں پا رہی۔ میں نے کہا اس سب کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کہنے لگی ہاں بولو نا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا وعدہ کریں، جو میں کہوں گا وہ آپ کریں گی، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ساری ہمت لگا دوں گا، لیکن نمرا کے علاج میں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ میرا ہاتھ دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ پھر انہوں نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا رامیز اب رکشہ چلانے کے لیے نہیں جائے گا، وہ آگے پڑھے گا، جب تک نمرا ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ کے گھر کی کفالت میں کروں گا۔ اور دوسری بات، ترکی نمرا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجھے اس سے وقتی طور پہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ سن کے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے ہٹایا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ نہیں مانے گی، وہ کبھی بھی نہیں مانے گی۔ میں نے کہا میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن نکاح کے بغیر وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کے لیے اسے میری فیملی ممبر میں سے ہونا ضروری ہے۔ نور کہنے لگی آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں ساتھ جاؤں گی، آپ کی بیٹی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ صرف ایک پیپر میرج ہوگی، واپس آ کے موسیٰ اسے طلاق دے دے گا، اور آپ بے فکر رہیں، اس کی شادی ہم بہت اچھے انسان سے کروائیں گے۔ اس کی والدہ گم سم تھی۔ نور کہنے لگی دیکھیں یہ نکاح صرف ایک مجبوری ہے، ورنہ میں موسیٰ کی منگیتر ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ موسیٰ کسی اور لڑکی سے شادی کرے، لیکن موسیٰ کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس ویسی تو نہیں ہو سکتی لیکن کافی حد تک اپنے قابل ہو سکتی ہے، اور میں ساتھ جاؤں گی، آپ کی بیٹی کو بالکل باحفاظت واپس لے کے آؤں گی۔ وہ کہنے لگی نمرا مانے گی تو یہ سب کچھ ہوگا نا؟ وہ نہیں مانے گی۔ نور کہنے لگی میں بات کرتی ہوں اس سے، میں اسے بات کر کے اسے ہر طرح کی تسلی دے دیتی ہوں۔ اس کی والدہ نور کو اپنے ساتھ لے گئی، لیکن دوسرے کمرے سے مسلسل انکار کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھیں آپ یہاں سے چلی جائیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، کیوں آپ لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی مدد محترمہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مصنوعی ٹانگیں لگوا کے کیا میری زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ کیا مجھے اپنانے والا اندھا ہوگا جو میری مصنوعی ٹانگیں نہیں دیکھ پائے گا؟ آرٹیفیشل چیز آرٹیفیشل ہوتی ہے۔ وہ کسی بات پہ قائل ہونے کو تیار نہیں تھی۔ نور کہنے لگی کہ جو مشکل تمہاری والدہ کو پیش آ رہی ہے کم سے کم وہ تو نہیں ہوگی، تم خود سے چل کے واش روم تک تو جا سکتی ہو، ویسے بھی چل پھر سکتی ہو، بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ کچھ دیر بعد نور واپس آ گئی، کہنے لگی یہ لڑکی بہت ضدی ہے موسیٰ، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ،
ایسی ضدی لڑکیوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بار میں کوشش کر لوں اگر تم کہو تو۔ وہ کہنے لگی شوق سے کر لو، جاؤ کر لو، لیکن اگر وہ نہیں مانی تو تم یہاں واپس نہیں آؤ گے۔ میں کمرے میں جا چکا تھا، اس کی والدہ بھی بیٹھی تھیں، اسے سمجھا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے نمرا نے اپنی ویل چیئر کا رخ ہی بدل دیا، کہنے لگی آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا بات کیے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے، صرف یہ بتا دو۔ کہنے لگی جو حل آپ نے نکالا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ پیسے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے ایک اذیت سے باہر آئی ہوں، اور مصنوعی ٹانگیں لگوانا ایک دوسری اذیت ہے جو مجھے پھر سے اپنے وجود پہ برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ لوگوں کا کیا ہے، چند پیسے پھینکو گے اور… میں گھٹنے ٹیک کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن تم اپنی والدہ کی طرف دیکھو۔ تمہیں لگتا ہے وہ تا عمر تمہیں سنبھال سکتی ہیں؟ وہ خود بیمار رہتی ہیں، بار بار کوئی بھی مدد کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ کل کو تم یہ شکایت اللہ سے بھی نہیں کر سکتی کہ اس نے تمہاری مدد کے لیے کسی کو بھیجا نہیں تھا۔ وہ تو خود نیچے آ کے تمہاری مدد نہیں کرے گا نا، نہ ہی تمہارے بار بار موت مانگنے سے تمہیں موت آ جائے گی۔ اس لیے خود کو حالات کے حوالے کر دو، اپنی والدہ سے سیکھو جنہوں نے ہر حال میں شکر کرنا سیکھا ہے۔ اس مشکل حالات میں بھی تھکن کے باوجود وہ آرام سے بات کرتی ہیں، سنتی ہیں، سمجھتی ہیں۔ میری بات پہ وہ چپ ہوئی۔ اس نفسا نفسی کے دور میں اگر کوئی تمہاری مدد بے غرض ہو کے کرنا چاہتا ہے تو مان کیوں نہیں جاتی؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میری بات پہ وہ اپنی ویل چیئر پیچھے کر چکی تھی۔ میں نے کہا اگر اب اعتراض نہ ہو تو جمعے کو نکاح خواں کو لے آؤں۔ اس نے ویل چیئر کا رخ میری طرف سے موڑ لیا تھا، کہنے لگی ٹھیک ہے، وعدہ کریں کہ آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا علاج کے بعد جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو۔ بہرحال میں اسے اس بات پر آمادہ کر کے ہی واپس لوٹا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گی اور علاج بھی کروائے گی۔ میرے والدین مجھ سے ناراض تھے، بات نہیں کر رہے تھے۔ نور کہہ چکی تھی کہ نکاح پہ وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتی، اس لیے مجھے اپنے دوستوں کے ہمراہ ہی جانا پڑا۔ نکاح کرنے کے بعد میں نے پورے مہینے کے اخراجات کے پیسے نمرا کی والدہ کے ہاتھ پہ رکھے۔ آپ انکار نہیں کریں گی اور رامیز آگے پڑھے گا۔ میں واپس لوٹ آیا، نکاح نامہ دکھا کے نمرا کا ویزا لگوایا۔ ترکی میں ایک ہی فلیٹ تھا جو میرے والد اور چچا کے استعمال میں تھا۔ مجھے ترکی میں اپنے والد کے کام کو بھی دیکھنا تھا۔ ٹکٹس کنفرم ہوتے ہی نور مجھ سے کہنے لگی کہ وہ خود ایئرپورٹ پہنچ جائے گی۔ میں پہلے نمرا کے گھر گیا، وہ تیار تھی، سامان بھی پیک تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی والدہ کو سلام کیا، اس کا سامان گاڑی میں رکھا۔ تب تک وہ اپنی والدہ اور بہن سے مل چکی تھی۔ ویل چیئر سے گاڑی میں اپنی والدہ کے سہارے سے ہی بیٹھی تھی۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے پورا راستہ وہ بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ ایئرپورٹ پہنچ کے میں نے اسے ویل چیئر پہ بٹھایا، لیکن پہلی بار مجھے بھی بہت ہچکچاہٹ سی ہو رہی تھی اور وہ بھی بے تحاشا نروس تھی۔ نور ہم دونوں سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس وقت وہ ایئرپورٹ کے اندر تھی۔ میں اسے ویل چیئر پہ بٹھا چکا تھا۔ ایئرپورٹ کے اندر گیا تو نور سامنے ہی اپنی بورڈنگ کروا کے بیٹھ چکی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ میرے پاس آئی، لیکن نمرا سے سلام تک نہیں کیا، بس اسے دیکھ کے اپنا رخ بدل گئی۔ آنکھیں متورم تھیں اور میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا رویہ نمرا سے ایسا کیوں ہے۔ کہنے لگی ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو۔ میں نے نمرا کے پاس والی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا جہاں اس کی ویل چیئر رکھی تھی۔ کہنے لگی نہیں، میں جہاں بیٹھی ہوں وہاں میری چند لڑکیوں سے دوستی ہو گئی ہے، میرا ان کے ساتھ اچھا وقت گزر جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اسے فورس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نمرا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، بار بار کبھی ایئرپورٹ کے اس ہال کو دیکھنے لگتی، کبھی اپنی انگلیاں چٹکانے لگتی۔ میں نے کہا پانی پیو گی؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر میں نے سامنے سے اسے میگزین لا کے دے دیے۔ کہنے لگی بہت شکریہ،
پھر وہ میگزین پڑھنے لگی۔ میں نمرا کے برابر رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا تو میرے موبائل پہ نور کا میسج آیا کہ موسیٰ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میں نے کہا نور تم بھی میرے پاس آ کے بیٹھ سکتی ہو، ہم تینوں بیٹھ سکتے ہیں، وہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی ادھر آؤ۔ میں اٹھ کے نور کے پاس چلا گیا، اس کے برابر والی سیٹ خالی تھی، میں وہاں بیٹھ گیا۔ کہنے لگی دیکھو میں نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا ہے اور تم جانتے ہو کہ میرے لیے یہ سب کچھ کرنا کتنا مشکل ہے۔ میں تمہیں اس کے پاس برداشت نہیں کر سکتی اور نہ میں خود بیٹھ سکتی ہوں۔ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم کئی بار ترکی آ چکی ہو لیکن وہ پہلی بار سفر کر رہی ہے۔ چلو میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ مسئلہ ہے نا، لیکن پھر تمہیں نمرا کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ آنکھوں میں نمی لا کے وہ کہنے لگی موسیٰ میں اس سے کبھی دوستی نہیں کر سکتی، پلیز میری کیفیت کو بھی سمجھو، صرف نمرا کی تکلیف کو اہمیت نہ دو۔ میں نے کہا میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر میرے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے اس قسم کے رویے کا کیا کروں۔ میں نے کہا دیکھو سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا سیدھی ہو کے تو بیٹھو، میں یہیں بیٹھا ہوں تمہارے پاس، میں کہیں نہیں جا رہا۔ کہنے لگی پلین میں اس کی سیٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا تم جلدی آئی تھی، میری بورڈنگ اسی کے ساتھ ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے میری سیٹ اسی کے پاس ہے۔ کہنے لگی وہ میری سیٹ پہ بیٹھے گی اور ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ موسیٰ تم منع نہیں کرو گے؟ میں نے کہا نور اگر تم اس طرح کی باتیں کرو گی تو میرے لیے اور بھی مشکلات کریٹ ہو جائیں گی۔ دیکھو تمہارا پہلا سفر نہیں ہے، اس کا ہے، یا تو تم اس کا ساتھ دو یا پھر مجھے دینے دو۔ میں اسے اکیلا سیٹ پہ بٹھا کے تمہارے ساتھ پیچھے نہیں بیٹھ سکتا۔ ابھی تک تم نے میرا ساتھ دیا ہے تو آگے بھی میرا ساتھ دو۔ کہنے لگی میں نہیں بیٹھوں گی اس کے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مت بیٹھو۔ کراچی سے ترکی تک کا سفر 6 سے 7 گھنٹوں کا تھا، لیکن بیچ میں ہمیں دبئی بھی سٹے کرنا تھا۔ تقریباً 10 گھنٹے کا سفر تھا اور میں جانتا تھا کہ نور مجھے بے تحاشا تنگ کرے گی۔ میں 2 منٹ اس کے پاس نہیں بیٹھا تھا کہ اس نے میسج کر کے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو پھر وہ جہاز میں کیا کرے گی؟ جب تک جہاز میں بیٹھنے کا اعلان نہیں ہوا نور نے مجھے اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیا۔ جیسے ہی سب مسافر جہاز میں بیٹھنے کے لیے جانے لگے تو میں نمرا کے پاس آیا، اس کی ویل چیئر پکڑی، اسے جہاز تک لے کے گیا۔ اسے سیٹ پہ بٹھانے میں وہاں کی ایئر ہوسٹس نے مدد کی، اس سے پہلے کہ میں اس کے برابر میں بیٹھتا۔ وہ کہنے لگی آپ چاہیں تو آپ اپنی منگیتر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، میں اکیلی مینج کر لوں گی، میری فکر مت کریں۔ یہ سن کے نور کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں نور کے پاس بیٹھ گیا، باتیں کرتے کرتے سفر کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میں کئی بار نمرا کے پاس آیا تھا۔ آپ کو پانی تو نہیں چاہیے؟ کچھ کھانا ہو تو پلیز مجھے میسج کر دیجیے گا، میں ایئر ہوسٹس سے کہہ دوں گا۔ کہنے لگی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں کہہ دوں گی۔ بہرحال پہلے میں نے دبئی میں سٹے کیا جو 3 گھنٹے کا تھا، اس کے بعد ہم ترکی آ چکے تھے۔ اتنا طویل سفر تھا، نمرا شاید بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار زیادہ تھے، لیکن وہ کہہ نہیں پائی کیونکہ یہاں اس کی والدہ نہیں تھی، بہن نہیں تھی، کوئی اپنا نہیں تھا جس سے وہ بے تکلف ہو کے ہر بات کہہ دیتی۔ ایک موبائل میں اس کی والدہ کو دے کے آیا تھا تاکہ جب ان کا دل چاہے وہ نمرا سے بات کر لیں۔ لفٹ میں ہی اس کی ویل چیئر لے کے چڑھا تھا۔ فلیٹ لاک تھا۔ جب تک آگے بڑھ کے نور دروازہ کھول چکی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا جہاں صوفہ رکھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا اوپن کچن تھا۔ میں نے نور سے کہا کہ نمرا کو تمہارے کمرے میں لٹا دیتا ہوں۔ کہنے لگی جی نہیں، میں اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ میں نے کہا نور یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ کہاں رہے گی؟ ایک کمرہ میرے استعمال میں ہوگا، دوسرے میں تم دونوں ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ کہنے لگی میں نہیں کروں گی، مجھے کل سے یونیورسٹی جانا ہے اور پیپرز دینے ہیں، 2 مہینے میں پیپر ہیں اور میں اسے اپنے کمرے میں برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ تم ایسا کرو اسے لاؤنج کے صوفے پہ بٹھا دو، بلکہ میں بٹھا دیتی ہوں، وہ وہیں رہ لیا کرے گی۔ میں نے کہا بہت شکریہ اپنے مشورے کا، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ اس وقت وہ لاؤنج میں ہی ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی، تھکن سے چور ہو چکی تھی۔
میں چاہتا تھا کہ وہ لیٹ جائے، کچھ دیر سو جائے، آرام کر لے۔ اس وقت مجھے نور پہ غصہ آ رہا تھا، اتنا بڑا دل کر کے یہاں تک لے آئی تھی تو اب خود غرضی کیوں دکھا رہی تھی۔ میں نے نمرا کی ویل چیئر پکڑی اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ دیکھ کے نور کی ہوائیاں اڑی تھیں، فوراً سے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا اسے بیڈ پہ لٹانے میں میری مدد کرو گی؟ کہنے لگی تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے، میں خود اسے لٹا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے میں باہر آ گیا۔ وہ میرے بیڈ پہ اسے لٹا چکی تھی، میں باہر صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، ماتھے پہ بل لیے۔ نور آ کے میرے پاس بیٹھ گئی لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگی اب منہ کیوں بنا رکھا ہے تم نے؟ تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ اپنا کمرہ شیئر کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا شٹ اپ۔ کہنے لگی 1 منٹ میں تمہارا رویہ مجھ سے بدلنے لگا ہے۔ میں نے کہا نور میرا رویہ کیوں بدلا ہے یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بہرحال میں تھک چکا ہوں، میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صوفے کے کشن ٹھیک کیے اور لیٹ گیا۔ کہنے لگی میں بھی سونے جا رہی ہوں، بھوک لگے تو آرڈر کر دینا، میں آج کچھ نہیں بناؤں گی۔ میں نے کہا اوکے، سن لیا۔ میں نے رات کو آرڈر ہی کیا تھا، لیکن رات کو سونے سے پہلے نمرا کہنے لگی آپ نور کو کمرے میں بھیج سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میں نے نور سے کہا تو وہ کہنے لگی اب اسے کیا مسئلہ ہے، مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے اسے کوئی کام ہوگا تو تمہیں بلا رہی ہے۔ ناک منہ چڑھاتے ہوئے وہ کمرے میں گئی، پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے سے باہر آئی تو بری طرح سے سانس پھولا ہوا تھا۔ کہنے لگی تم کوئی میڈ رکھ لو، میں اسے واش روم نہیں لے جا سکتی، مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہاں کے اخراجات کا اندازہ ہے نا تمہیں؟ میں کوشش کروں گا، اگر کوئی مل بھی گئی تو صرف دن کے وقت کے لیے ملے گی، رات دن کے لیے ملنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال نور اپنے کمرے میں جا چکی تھی، میں باہر لاؤنج کے صوفے پہ ہی لیٹ کے سو گیا تھا۔ اگلے روز میں صبح نمرا کو ہاسپٹل لے گیا، اس کے دوبارہ سے ٹیسٹ ہوئے۔ تبھی ایک خبر ایسی ڈاکٹر نے مجھے سنائی کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی ان کی ٹانگ کے زخم ٹھیک سے بھرے نہیں ہیں، جب تک مکمل زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے ہم مصنوعی ٹانگیں نہیں لگا سکتے، اور پھر ان کی ٹانگوں کے حساب سے ہمیں نیچے کی ٹانگیں بنانی پڑیں گی تاکہ وہ فکس ہو جائیں۔ اور دوسری بات، ان کی کمر کی ہڈی میں بھی ہلکا سا پانی ہے، یہ مسلسل کئی گھنٹے بیٹھ نہیں سکتی۔ ان کے لیے ایک ایسا فولڈنگ بیڈ ہونا چاہیے جس پہ یہ لیٹی رہیں۔ میڈیسن سے ان کی کمر کی ہڈی واپس سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر بے احتیاطی کی گئی اور وہ ذرا سی بھی چٹکی تو پھر ساری زندگی کی معذوری ہے۔ اصل ہوش میرے اس خبر نے اڑائے تھے۔ تقریباً 20 دن کا ابھی اس کا ریسٹ تھا کیونکہ اس کے زخم بھرے نہیں تھے۔ میں نے ایک فولڈنگ بیڈ لیا لیکن کمرے میں بالکل جگہ نہیں تھی۔ نمرا کہنے لگی ایسے کریں آپ لاؤنج میں کھڑکی کے پاس یہ بیڈ رکھتے ہیں، میں وہاں سے باہر بھی دیکھ لیا کروں گی، کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے، میں اکیلی پڑی رہتی ہوں۔ میں نے لاؤنج کی کھڑکی کے پاس اس کا بیڈ رکھ دیا۔ سامنے کھڑکی تھی جس کے باہر 2 مین روڈ تھے، سامنے ایک بہت بڑا پارک بھی تھا۔ اسے آئے 3 دن گزر چکے تھے لیکن نور نے مجھے اس کے پاس ٹھیک سے بیٹھنے تک نہیں دیا تھا۔ جب تک وہ یونیورسٹی ہوتی تھی میں آفس چلا جاتا تھا۔ گھر میں ایک میڈ آتی تھی جو اس کا خیال بھی رکھتی تھی، اسے نہلا بھی دیتی تھی، گھر کے کچھ کام بھی کر دیتی تھی۔ البتہ کھانا نور بناتی تھی۔ جب تک میں پہنچتا تھا تو نور یونیورسٹی سے آ چکی ہوتی تھی، بلکہ اکثر وہ پہلے آتی تھی اور میں بعد میں، اور پھر شام ہوتے ہی میڈ واپس چلی جاتی تھی تو نور کبھی مجھے اپنے کمرے میں لے کے بیٹھ جاتی، باتیں کرتی رہتی، کبھی ہم لاؤنج میں ہی بیٹھ کے باتیں کر لیتے، لیکن نمرا اکثر کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہتی تھی۔ آج 3 دن بعد پہلی بار اس نے مجھے آواز دی تھی، کہنے لگی بات سنیں۔ میں اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، نور اپنے موبائل پہ۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا وہ کہنے لگی کیا بات ہے، مجھے بتاؤ کیا کہنا ہے تم نے۔ کہنے لگی وہ 3 دن ہو گئے ہیں، مجھے اپنی امی سے بات کرنی ہے۔ میں تو یہ بات ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا ہاں 1 منٹ۔ میں نے اسے موبائل میں اس کی والدہ کا نمبر ملا کے دیا۔ وہ ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی، اپنے بہن بھائیوں سے بات کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں
میری نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹ کے اس کی طرف جانے لگیں۔ وہ بس مشکل سے 21-22 سال کی تھی۔ نور سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، البتہ معصوم بہت تھی۔ اس کے چہرے پہ بے تحاشا معصومیت تھی۔ ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی والدہ سے بات کر رہی تھی۔ امی، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رامیز کیسا ہے اور گڑیا کیا کر رہی ہے؟ اس کی والدہ شاید ڈاکٹر کا پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگی ڈاکٹر نے کیا کہنا ہے، 15 دن بعد دیکھے گا، اگر زخم ٹھیک ہو گئے تو پھر لگائے گا۔ پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، پتہ نہیں میں کب واپس آؤں گی۔ میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے آپ لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ کافی دیر وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی رہی، پھر فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ مسلسل 4 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس کی کمر میں تکلیف ہونے لگتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب بھی پین بڑھے تو آپ اسے میڈیسن دے دیجیے گا اور کوشش کریں کہ وہ دودھ زیادہ پیے، گوشت کھائے تاکہ کمر کی ہڈی کا بل جلدی بھر سکے۔ دوسری بات جو میں نے نوٹ کی تھی، اسے بھوک بہت زیادہ لگتی تھی، اور جب بھی اسے بھوک لگتی تھی تو اپنے ہاتھ مسلنے لگتی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کہیں درد ہو رہا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا پھر کچھ چاہیے؟ کہنے لگی بھوک لگی ہے۔ میں کچن میں گیا تو نور ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ پکانا کیا ہے۔ میں نے کہا نور، اسے بھوک لگ رہی ہے، کچھ ہے کیا؟ کہنے لگی نہیں، ابھی ٹائم لگے گا، اسے بولو صبر کرے۔ میں نے کہا اچھا میگی تو پڑی ہوگی نا، پیچھے ہٹو۔ میں نے جلدی سے میگی بنا کے اسے دے دی، وہ کھانے لگی۔ میں اکثر اب اسے دودھ لا کے دے دیتا تھا، پھل لا دیتا تھا، تاکہ جب اسے بھوک لگے تو وہ کچھ نہ کچھ کھا لے۔ آہستہ آہستہ میں اس کی عادتوں سے واقف ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے سے دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، فوراً سے اسے میڈیسن دے دیتا تھا۔ ایک بار آفس میں کوئی خاص کام نہیں تھا، اس لیے میں جلدی گھر آ گیا۔ میڈ اس وقت کام کر رہی تھی اور وہ بیڈ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ موسم کافی اچھا تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، مجھے دیکھ کے فوراً سے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کہیں درد ہو رہا ہے؟ تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا باہر کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ مجھے۔ دیکھو تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو کیا، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ یہاں تمہاری امی نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، کسی نہ کسی سے تو دوستی کرنی پڑے گی نا، کسی نہ کسی کو تو بتانا پڑے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے۔ اللہ کی نعمت جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سی نعمت اس نے ہمیں دے رکھی ہے، کبھی اس کا شکر ادا کرنے کا یاد ہی نہیں رہتا۔ کل تک پاؤں تھے تو پرواہ نہیں تھی، جہاں دل چاہتا تھا چلی جاتی تھی، آج نہیں ہے تو بس صرف دیکھ سکتی ہوں، چلتے پھرتے لوگوں کو، باغ میں بھاگتے بچوں کو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا پارک میں جانا ہے؟ کہنے لگی نہیں رہنے دیں، آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں فری ہوں، میں تمہیں لے جاتا ہوں، تمہارا دل بہل جائے گا، تمہیں اچھا لگے گا۔ کہنے لگی نور کو پتہ چلے گا تو وہ غصہ کریں گی۔ شاید وہ بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ نور یہ سب برداشت نہیں کرتی کہ میں اس سے بات کروں۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ کہنے لگی ہاں وہ بہت اچھی ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، اور محبت میں انسان انسیکیور ہو جاتا ہے۔ مجھے نور کا رویہ برا نہیں لگتا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ابھی چھوڑو ان باتوں کو، باہر چلتے ہیں، ویسے بھی موسم بہت اچھا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میرے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ میں اس کی ویل چیئر لے کے آ گیا۔ پہلی بار اسے تب چھوا تھا جب ایئرپورٹ سے اسے ویل چیئر پہ بٹھایا تھا اور پھر اسے ایئرپورٹ کے اندر لے کے آیا تھا۔ اس کے بعد یا تو میڈ اسے ویل چیئر پہ بٹھاتی تھی یا پھر ناک منہ چڑھاتے ہوئے نور۔ میں نے اسے بازو سے تھاما، بڑے آرام سے اسے ویل چیئر پہ بٹھا دیا، پھر اسے فلیٹ سے باہر لے گیا۔ لفٹ تھی اس لیے ہم بڑے آرام سے نیچے اتر گئے۔ اسے مین روڈ کراس کرواتے ہوئے میں سامنے باغ میں لے آیا۔ اس کے چہرے پہ بے تحاشا خوشی تھی۔
میں اسے پارک کے ٹریک پہ لے کے چلتا جا رہا تھا جہاں لوگ واک کر رہے تھے۔ میں نے کہا جہاں بیٹھنا ہو مجھے بتا دینا۔ جہاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے کہنے لگی بس یہاں، میری ویل چیئر یہاں ایک طرف رکھ دیں۔ وہاں ایک بینچ تھا، میں اس کے قریب ویل چیئر رکھ کے وہاں بیٹھ گیا۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے رامیز بہت اچھی فٹ بال کھیلتا ہے، کہتا تھا بڑا ہو کے فٹ بال ٹیم میں جاؤں گا۔ بہت بڑے خواب دیکھتا ہے میرا بھائی۔ شاید وہ بات کرنے کو ترسی ہوئی تھی اس لیے بولے جا رہی تھی۔ کبھی اپنی والدہ کے بارے میں بات کرتی، کبھی اپنی چھوٹی بہن گڑیا کے بارے میں، کبھی اپنے بھائی کی باتیں، باتوں باتوں میں کبھی اپنے والد کا بھی ذکر کرتی تھی، جیسے وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ کبھی کسی بات پہ ہنسنے لگتی تھی، کبھی مسکرانے لگتی تھی، کبھی آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کرنے لگتی تھی۔ میں چپ چاپ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیا جاب کرتی تھی؟ کہنے لگی میں نے BCom کے ساتھ ساتھ IT کا کورس بھی کر رکھا تھا۔ میں نے کہا تو تم تو آن لائن بہت کچھ کر سکتی ہو۔ کہنے لگی ہاں، اس لیے میری جاب بھی بہت اچھی لگ گئی تھی۔ مہینے کے 40,000 میں بڑے آرام سے کما لیتی تھی۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی کچھ نہ کچھ کر کے اتنے پیسے ہو ہی جاتے تھے کہ ہمارا مہینہ بہت آرام سے گزر جاتا تھا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضروریات کے علاوہ کئی خواہشات پوری کر دیتی تھی۔ اپنا گھر ہے اس لیے کافی اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کے چہرے پہ اداسی سی چھانے لگی۔ میں نے کہا میں تمہیں ایک لیپ ٹاپ لا دیتا ہوں، میرے آفس میں ایکسٹرا پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگی ہاں اگر آپ ایسا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، میرا دل لگ جائے گا۔ ہمارے بیچ بس عام سی نوعیت کی باتیں ہوتی رہیں۔ 2 گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہنے لگی اب بس مجھے واپس جانا ہے۔ میں اسے واپس لے کے جب فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو نور سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اسے دیکھ کے نمرا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہنے لگی کہاں گئے تھے تم؟ میں نے کہا آفس میں کوئی خاص کام نہیں تھا اس لیے میں گھر آ گیا تھا۔ وہ بار بار بڑی عجیب نظروں سے مجھے اور نمرا کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی باہر کیوں گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے میں پچھلے 1 گھنٹے سے تمہیں کال کر رہی ہوں، تم اپنا موبائل تک نہیں لے کے گئے تھے۔ کیوں، کیا واقعی تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا؟ میں نے کہا نہیں یاد رہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہہ تو رہا ہوں کہ بھول گیا تھا، اور یہاں سامنے ہی تو پارک میں گیا تھا۔ کہنے لگی تو اس کو کیوں لے کے گئے تھے؟ میں نے کہا نور کیا ہو گیا تمہیں؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ موسم اچھا تھا، وہ گھر بیٹھ کے تنگ آ گئی تھی، تھوڑی دیر اسے باہر لے گیا تو کیا ہو گیا؟ کہنے لگی موسیٰ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو میں تمہیں کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، تم صرف میرے ہو۔ یہ کہہ کے اس نے میرے ہاتھ سے نمرا کی ویل چیئر کو چھینا اور بری طرح سے اس کی ویل چیئر دھکیل دی۔ میری جان نکلی تھی کیونکہ